اور رمضان میں یاد رکھیے صرف روزہ اور تراویح یہی دو عمل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں جو آپ کو اور ہمیں رمضان میں کرنا ہے. مثلا لوگوں کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات دینا، صرف زکوٰۃ دینا نہیں، صدقہ عام نفلی صدقات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے فرمایا کہ وہ رمضان میں اتنے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، عام دنوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخی ہوتے، اتنے سخی ہوتے جیسے ایک تیز ہوا کی طرح سخی ہو جاتے. تیز ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، راستے میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کو ہوا لگتی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ کسی کو ہوا لگ رہی ہے اور کسی کو نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اسی تیز ہوا کی طرح رمضان میں ہو جاتی کہ جو سامنے آ رہا ہے ہر ایک کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کر رہے ہیں، جتنی استطاعت ہے جتنی مدد کر سکتے ہیں کرتے ہیں. کبھی کوانٹٹی کو کے اوپر فوکس نہ کیجیے، آپ کی استطاعت 1 روپے دینے کی ہے وہ دیجیے. سخاوت کوانٹٹی سے طے نہیں ہوتی، سخاوت اس سے طے ہوتی ہے کہ آپ کی جتنی استطاعت ہے اس کے مقابلے میں آپ کتنی خوش دلی کے ساتھ کتنا زیادہ دے رہے ہیں اپنی استطاعت کے بقدر. تو لوگوں کی مدد کرنا، غربا مساکین کی مدد کرنا، اس کے علاوہ جو ہے مدارس کے طلبہ ہیں، مدارس سے آتے ہیں، چاروں طرف سے سفراء آتے ہیں جو مدارس کے لیے ڈونیشن لیتے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا. دیکھا جاتا ہے کہ ان سفراء کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں اپنی جیب بھرنے آ رہے ہیں. بھائی وہ مولانا جو مدرسے سے آئے ہیں وہ اپنی جیب بھرنے نہیں آتے ہیں، بلکہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں. وہ کیا ہمارے اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنا گٹس ہے کہ ہم راستے میں نکلیں اور صحیح مستحق زکوٰۃ کو تلاش کریں؟ ہمیں آتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون مستحق اور کیا ہے. وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور سروس دے رہے ہیں، وہ اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے، اور اللہ کے لیے دے رہے ہیں. آپ کے پیسے کو وہ صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں، جہاں زکوٰۃ کا مصرف ہے وہاں پہ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو دیگر جگہوں پہ خرچ کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کریں، اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ اس آنے والے رمضان کو ہم رسم و رواج کی طرح نہیں گزاریں گے کہ ہر سال رمضان آ رہا ہے بس وہ افطار پارٹی ہوتی ہے، سحری کرنا ہے، رات میں گھومنا ہے، تراویح پڑھنی ہے امام صاحب کے پیچھے اور دن بھر میں روزہ رکھنا ہے، بس یہی ہے. تو ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے اس کو کہ بھئی یہاں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا ہے. تو اس چیز کو سب سے پہلے کلیئر کریں اپنے ذہن میں کہ ہم رسم کے طور پہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہم اسے عبادت سمجھ کے رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو فضائل ہیں اور جو اہمیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرنا، نیت کی اصلاح کرنا کہ ہم رمضان کے روزے کس کے لیے رکھ رہے ہیں، رمضان کی عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بری نیت ہو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم کر رہے ہیں، بھئی روزہ ہم رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ کہیں کہ ہم روزے دار ہیں، یا روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ نہ کہے کہ بھائی دیکھو مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا ہے. نماز تراویح یا قیام اللیل ہم پڑھ رہے ہیں یا عبادتیں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ گھر والے کہیں یا دیکھنے والے کہیں کہ بڑا عابد و زاہد ہے، یا سب کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو یہ دونوں طریقے صحیح نہیں. ایک ہوتا ہے کسی عمل کے پیچھے غلط مقصد ہونا، غلط نیت ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی عمل کے پیچھے کوئی نیت ہی نہیں ہونا. یہ دونوں بری چیزیں. نیت کا نہ ہونا، بس چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ بس آپ نے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے ذہن میں مستحضر نہیں کیا، اس کو اپنے ذہن میں پریزنٹ نہیں رکھا. اور بری نیت ہو تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں تمام عبادتوں کو، چاہے وہ روزہ ہو یا رات کی نماز ہو یا اس کے علاوہ غریبوں کے درمیان صدقہ و خیرات کرنا ہو، افطار کرانا ہو یا سحری کرنا ہو یا نمازوں کا اہتمام ہو، صدقات کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، یہ سب ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے تقرب حاصل ہو جائے. رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ ایک ٹریننگ، تربیتی کورس ہوتا ہے. 1 مہینے کے کورس سے اللہ رب العالمین ہمیں گزارتے ہیں کہ پورے 11 مہینے جو ہے ایک بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور کبھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو وہ بھول جاتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی اب آ جائیں، جہاں بھٹکے ہوئے جو ہیں، اللہ آواز لگا رہا ہے کہ سب آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں، آئیں اور ہمارے قریب آئیں. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب النار، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کیوں بھائی ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ ابھی تو ہمیں جنت میں اٹھ کے جانا نہیں ہے، ایسا تو نہیں عید کے دن ہی جنت چلے جائیں یا عید کے دن ہی جہنم چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. کیوں ایسا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ رمضان کا پروٹوکول ہے. یہ رمضان کا پروٹوکول ہے کہ رمضان کی ابتدا ہوگی، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے. یہ انڈیکیشن ہے
इंडिकेट करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज की तरफ कि अब मेरी रहमत का दरवाजा पहले से ज्यादा खुल चुका है। तो जितने भटके हुए हो तुम, जितने बड़े गुनाह तुमने अपने पास में कर रखे हो, आओ अब रुजू कर लो, आओ और अब तौबा कर लो, आओ और अपनी इस्लाह कर लो, मैं तुम्हारी मगफिरत फरमाऊंगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, हदीस कुदसी है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया है कि लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, तुम्हारे गुनाह आसमानों तक क्यों ना पहुंच जाए। ये शैतान के बहकाने का तरीका है, शैतान के का एक बहुत बड़ा ट्रैप है ये, इसको जहन में रखें कि वो इंसान के जहन में बात डालता है कि भाई तुम तो पूरे साल गुनाह करते आए, तुमने जो अपने पास्ट में फुला फुला गुनाह किया है, तुमने जो है गलत ताल्लुकात रखे, तुमने किसी का माल दबाया है, और तुमने जो है जिना किया है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया, ये सारे गुनाह अपनी जगह पर, इससे तौबा करना जरूरी है, और जिनका हक दबाया गया है उन तक हक लौटाना जरूरी है। लेकिन शैतान क्या वसवसा डालता है, शैतान ये वसवसा डालता है कि भाई अब इबादत करके क्या फायदा, तुमने तो पिछले साल गुनाह किए थे, अभी पिछले महीने तुमने ये गलती की, पिछले महीने तुमने अल्लाह की इस तरह नाफरमानी की, तो अब तुम्हारी दुआ करने से जो है, तुम्हारी दुआ से अल्लाह को तुम्हें माफ करने वाला नहीं है, किस मुंह से अल्लाह के पास जाओगे। ये शैतान का ट्रैप है, इससे बचना है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह के रसूल आप मेरे बंदों से कह दीजिए। ये देखें आप, अल्लाह बंदे कहकर पुकार रहे हैं हर एक को, जो बड़े से बड़ा दीनदार है उसको भी, और जो बड़े से बड़ा गुनहगार है उसको भी, आखिर सब अल्लाह ही के बंदे। अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप मेरे बंदों से कह दीजिए ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की मर्सी से मायूस नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मायूसी तो ये कुफार का तरीका है, मायूसी ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार माफ करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। एक इंसान से गुनाह हो जाए, वो तौबा करे, तौबा का दरवाजा मौत तक खुला है हम सब के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, कि तमाम इंसान गुनहगार हैं, तमाम इंसान गुनहगार हैं, और सबसे बेहतरीन गुनहगार वो हैं जो बार बार तौबा करे, बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करे। तो जब हम तौबा कर रहे हों तब तो पक्का अज़्म होना चाहिए कि आइंदा कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। लेकिन नफ्स अगर कभी इन फ्यूचर गालिब आ जाए या शैतान के वसवसे से इंसान मगलूब हो जाए तो और गुनाह कर बैठे, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब चूंकि तौबा टूट गई है अब कोई रिटर्न होने का दरवाजा नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आप उसी पक्के अज़्म के साथ तौबा करें। तो रमजान के महीने का इस्तिक़बाल हमें तौबा के जरिए करना है, अपनी नियत की दुरुस्तगी के जरिए करना है, उसमें इखलास पैदा करके करना है कि हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही करने जा रहे हैं। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में जो है रोजों की जो अहमियत है उसे भी बयान किया। रोजा क्यों रखते हैं? कुरान करीम में अल्लाह ने क्या फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे, और इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, तकवा वाले हो जाओ। तो रोजे का मकसद बॉडी फिटनेस नहीं है, रोजे का मकसद क्या है? तकवा हासिल करना है। बाज लोग साइंटिफिक बेनिफिट्स को रोजे का मकसद करार देते हैं, ये गलत बात है। अभी आप जो है वो डाइटरी एंड स्लीपिंग हैबिट्स के ऊपर भी जो डॉक्टर साहिबा आएंगी वो गुफ्तगू करेंगी, तो साइंटिफिक बेनिफिट भी हो सकता है बाज बताएं, तो उसे भी अच्छे से सुनना है। लेकिन ये याद रखना है कि वो साइंटिफिक और मेडिकल बेनिफिट्स रोजे का मकसद नहीं है, वो रोजे के फायदे हैं, सेकेंडरी दर्जे की चीजें हैं। वो असल मकसद क्या है रोजे का? इबादत का असल मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना और तकवा हासिल करना। तकवा कहते किसे हैं? हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु से सवाल किया कि बताएं आपके तकवा किसे कहते हैं? तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने कभी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं कि चारों तरफ या दोनों तरफ से धारदार जो है दरख्त या जो है वो पेड़ पौधे हों कांटे वाले, जिसमें चारों तरफ से कांटे लगे हों और बीच में रास्ता बिल्कुल पतला हो? तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हाँ, ऐसे रास्ते से एक मरतबा गुजरना हुआ है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि तो बताएं आप फिर उस रास्ते से कैसे गुजरे थे? तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने अपने हाथ को और अपने कपड़ों को, अपने दामन को, अपने आस्तीन को समेट लिया और बिल्कुल सीधे रास्ते से आगे निकल गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि बस यही तकवा है,
کہ آپ کے معاشرے میں آپ جہاں رہ رہے ہیں چاروں طرف سے گناہ کے کانٹے اور فتنوں کے کانٹے موجود ہیں. آپ اپنی دنیا کو سمیٹ لیں, اپنے آپ کو سمیٹ لیں, ان فتنوں سے نہ اپنی آستین کو پھنسائیں, نہ اپنے دامن کو پھنسائیں, نہ اپنے ہاتھ کو, نہ اپنے جسم کے کسی حصے کو پھنسائیں, اپنے آپ کو سمیٹ کر بس صراط مستقیم پر سیدھا چلتے چلے جائیں. یہی تقوی ہے, یعنی اللہ کا لحاظ رکھنا, اللہ کا لحاظ رکھنا, گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا, یہ جو ہے تقوی ہے. اور روزے کا مقصد ہی یہ ہے. روزے میں کیا ہوتا ہے, ایک انسان حلال چیزوں سے بھی رکتا ہے اللہ کے حکم سے. اب آپ بتائیے, ایک گلاس پانی جو آپ پیتے ہیں, ابھی افطار کے لیے دسترخوان آپ نے بچھا دیا, فروٹس لگا دیے, پکوڑے لگا دیے اور سموسے آپ نے لگا لیے, پانی اور روح افزا اور ساری چیزیں رکھ لی آپ نے اپنے ساتھ, پانی موجود ہے, اس ایک گلاس ہے جس میں وہ پانی ہے جسے آپ کو پینا ہے, لیکن ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے, تو ابھی آپ کے لیے وہی پانی پینا جائز نہیں ہے, حرام ہے. لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا تو وہی پانی پینا, وہی پانی جو اسی گلاس میں رکھا ہے وہی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا, بلکہ ضروری ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو روزہ بھی ٹائم پہ کھولنا ہے. تو یہ آخر کیا مسئلہ ہے, پانی تو وہی ہے, کوئی الگ پانی تو نہیں ہے. وہ پانی جو ابھی 1 منٹ پہلے جس کو پینا جائز نہیں تھا, اب 1 منٹ کے بعد اس کو پینا جائز ہو گیا, بلکہ ضروری ہو گیا. یہ آخر کیا مسئلہ ہے, ایسا کیوں ہوا؟ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوا, کہ اصل اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم جہاں کہے گا, اللہ نے جہاں کہہ دیا یہاں رک جاؤ, بس ہمیں رک جانا ہے. اللہ نے جہاں کہہ دیا بس آگے بڑھو, ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہ ہے ایک متقی مومنین کی صفت, متقی کی صفت اور مومن کی صفت, کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہر چیز کو سرنڈر کر دینا ہے, اپنی چیز کو, اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دینا ہے. تو رمضان میں تربیتی کورس ہے, یہ ٹریننگ ہوتی ہے پورے سال کے لیے. کیا ٹریننگ ہوتی ہے؟ کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں آپ اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے رک رہے ہیں ٹیمپرری طور پہ, صبح صادق سے لے کر غروب وقت تک آپ کھانے پینے سے اور سیکشول ریلیشن سے آپ اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں, رکھنا ہے, ضروری ہے, فرض ہے, ورنہ آپ گنہگار ہوں گے. اللہ کے حکم سے جو ہے آپ نے حلال چیزوں کو وقتی طور پہ آپ اپنے آپ کو آپ نے دور کر لیا. تو یاد رکھیے, پورے سال رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی وہ چیزیں جو اللہ نے آپ پر پرماننٹلی حرام کی ہیں, اللہ کے حکم کے پیش نظر اس سے بھی دور رہنا ہے. یہ ہے ٹریننگ, رمضان کا اصل مقصد یہ ہے. لیکن ہمارے یہاں رمضان کو بس ایک کھیل کود اور ایک جو ہے بس کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا گیا ہے. ہمارے یہاں بس جو ہے خواہ مخواہ کے نعروں اور جو ہے خواہ مخواہ کے پروگرامز اور افطار پارٹی اور سحری پارٹی, ہم بس اسی میں رہتے ہیں. یہ جو ہے یہ جو ہمارے ذہن میں وسوسے آتے ہیں, یہ شیطانی وسوسے جو رمضان سے پہلے اور زیادہ آتے ہیں, چونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ ابھی رمضان آئے گا, مجھے قید کر لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصفدت الشیاطین, کہ شیاطین کو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے. جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں, جن کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ایمان سے اور اسلام سے دور کرنا, انہیں قید کر دیا جاتا ہے. تو شیطان بھی رمضان سے پہلے بندوں کی, اپنے چیلوں کی اور اپنے ایجنٹس کی ٹریننگ کر کے جاتا ہے. میں تو جا رہا ہوں, تمہیں اپنا باقی کام کرنا ہے 1 مہینے کے لیے, تمہارے حوالے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کے ایجنٹ بنیں گے یا اللہ رب العالمین کے بندے بنیں گے, ہم شیاطین کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن, کامل مومن, ایک اعلیٰ درجے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے, اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. کیا مطلب؟ کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اس وقت تک اعلیٰ درجے کا مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ڈیزائرز کتاب و سنت کے موافق اور اس کے مطابق نہ ہو جائے. یہ مہینہ شہر الصبر ہے, صبر کا مہینہ ہے, جہاں پہ ہم اپنے ڈیزائرز کو دباتے ہیں اور اللہ کے پیچھے, اللہ کے دین کے پیچھے لگ جاتے ہیں. پیچھے لگنے کا مطلب اللہ کے دین کو فالو کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو زیادہ سے زیادہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نوافل کی کثرت کرتے ہیں, اذکار کی کثرت کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں جو آپ کو اور ہمیں کرنا ہے, مثلا لوگوں کی مدد کرنا, صدقہ و خیرات دینا, صرف زکوٰۃ دینا نہیں, صدقہ, عام نفلی صدقات, جتنی استطاعت ہے, جتنی مدد کر سکتے ہیں کرتے ہیں. کبھی کوانٹٹی کے اوپر فوکس نہ کیجیے, آپ کی استطاعت 1 روپے دینے کی ہے وہ دیجیے. سخاوت کوانٹٹی سے طے نہیں ہوتی, سخاوت اس سے طے ہوتی ہے کہ آپ کی جتنی استطاعت ہے اس کے مقابلے میں آپ کتنی خوش دلی کے ساتھ کتنا زیادہ دے رہے ہیں اپنی استطاعت کے بقدر. تو لوگوں کی مدد کرنا, غربا مساکین کی مدد کرنا, اس کے علاوہ جو ہے مدارس کے طلبہ ہیں, مدارس سے آتے ہیں, چاروں طرف سے سفراء آتے ہیں جو مدارس کے لیے ڈونیشن لیتے ہیں, ان کی مدد کرنا, ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا. دیکھا جاتا ہے کہ ان سفراء کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں اپنی جیب بھرنے آ رہے ہیں. بھائی وہ مولانا جو مدرسے سے آئے ہیں وہ اپنی جیب بھرنے نہیں آتے ہیں, بلکہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں. وہ کیا ہمارے اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے, اتنا گٹس ہے کہ ہم راستے میں نکلیں اور صحیح مستحق زکوٰۃ کو تلاش کریں؟
ہمیں آتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون مستحق اور کیا ہے. وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور سروس دے رہے ہیں، وہ اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے، اور اللہ کے لیے دے رہے ہیں. آپ کے پیسے کو وہ صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں، جہاں زکوٰۃ کا مصرف ہے وہاں پہ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو دیگر جگہوں پہ خرچ کرنا ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت. تو قرآن کا مہینہ ہے یہ، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مصروف کیجئے، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور زیادہ سے زیادہ عمل کیجئے. آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا، تفصیلات آپ کے سامنے آتی رہیں گی، اس کے بعد ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. میں دعاؤں کا اہتمام زیادہ کیجئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کا ذکر ہوا ہے کہ رمضان کے احکامات بتائے گئے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، اور اگر تم مسافر ہو یا بیمار ہو تو پھر تم بعد میں رکھو گے، یہ جو آیتیں ہیں وہاں ان آیتوں کے ذکر کرتے کرتے اچانک ایک آیت آتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں. وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے، میں فوراً اسے جواب دیتا ہوں، لہٰذا وہ مجھے پکارتا رہے تاکہ وہ اور مجھ پر ایمان رکھتا رہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے. یہ ایک دعا کی آیت آ گئی، پکارنے کی آیت آ گئی، پھر رمضان کی آیتیں شروع ہو گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے. تو اس جگہ پہ مفسرین نے، جو کلاسیکل تفسیر کے اسکالرز ہیں، کلاسیکل اسکالرز ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تو رمضان کی بات چل رہی تھی، بیچ میں اچانک دعا کی بات آ گئی، اللہ کو پکارنے کی بات آ گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے. مکمل رمضان کے احکامات ہی ہوتے، بیچ میں یہ آیت کیوں آئی؟ تو مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکامات کے بیچ میں دعا کا ذکر کر کے یہ بتایا دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین، اور اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. یا یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم پکارے، کوئی بزرگ پکارے، کوئی ولی پکارے تبھی میں جواب دوں گا، نہیں، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے. اب پکارنے والا جتنا بڑا گناہگار ہو، وہ بھی ایک مرتبہ اللہ کو دل سے پکارے گا، اسی وقت اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں. اللہ تیار ہے آپ کی مغفرت کرنے کے لیے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، بس انتظار ہمارے اور آپ کی توبہ کا ہے. ہم بس توبہ کر کے رجوع کر لیں، اللہ تو منتظر ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اور میری بندی میرے پاس کب لوٹ کر آئیں، یہ واپس لوٹ کر آئیں. اور اتنی اپارچونٹیز ہماری دنیا میں، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان تمام اپارچونٹیز کو ضائع کر دے رہے ہیں تو پھر کیا حاصل ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہے. پھر عام دنوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے، کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں. یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے. اب آپ بتائیے پورے سال یہ اپارچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپارچونٹی کو، اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے. تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے، لیکن ہر ایک کو عبادت کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کا ہیلپ کرے. یہ نہیں کہ عورتیں غلام ہوتی ہیں، بیوی غلام ہوتی ہیں، باندیوں کی طرح کھٹتی رہے اور وہ کام کرتی رہے، آپ عبادت کرتے رہے ماشاءاللہ، یہ بھی نہیں. اور اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ شوہر خالی آپ کا ATM مشین ہے اور وہ جو ہے باہر سے بازار سے سامان لاتا رہے گا اور یہ کرتا رہے، آپ گھر میں جو ہے آرام سے رہنا چاہیے اور سامنے والا میرا شوہر جیسا بھی رہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی غلط ہے. یہ جو زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ایک دوسرے سے محبت کر کے، ایک دوسرے کا خیال رکھے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر آگے بڑھے گی. اور پھر اسی زندگی میں جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے، دنیاوی چیزوں میں بھی اور آخرت کی چیزوں میں بھی، فکر کریں گے کہ بھئی میری بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے شوہر نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے والدین نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میری اولاد کو موقع ملا کہ نہیں ملا نماز پڑھنے کا. ان تمام چیزوں کا جب ہم لحاظ رکھیں گے تو ہمارے گھر میں ایک مبارک اور بابرکت اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم ہو جائے گا. اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کے ایجنٹ بنیں گے یا اللہ رب العالمین کے بندے بنیں گے، ہم شیاطین کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن، کامل مومن، ایک اعلیٰ درجے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. کیا مطلب؟ کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اس وقت تک اعلیٰ درجے کا مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ڈیزائرز کتاب و سنت کے موافق اور اس کے مطابق نہ ہو جائے. ایک ہماری خواہش ہو رہی ہے مجھے حجاب نہیں پہننا ہے، میرا جسم میری مرضی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں سے کہو کہ وہ حجاب پہنے. اب یہاں پہ امتحان ہو رہا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے کہ اب یہ میری بندی
اللہ میرے حکم کو ترجیح دے گی یا اپنی خواہشات پہ عمل کرے گی؟ رسول اللہ بیان کر کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن تو اس وقت ہو گئے جب اپنے ان ڈیزائرز کو، جو ڈیزائرز اللہ کے احکامات سے اور اللہ کے آرڈر سے ٹکراتے ہوں، ان ڈیزائرز کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو تم ترجیح دو اور اسے ایکسپٹ کرو۔ یہاں امتحان ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ بھئی میرے مومن بندوں سے کہو کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، وہ عورتوں کے حقوق ادا کرے، مردوں سے کہو عورتوں کے حقوق ادا کرے، مردوں سے کہو کہ میری اطاعت کرے، گناہوں میں ملوث نہ ہو، اور تمام بندے بندیوں سے کہو کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے رکھے، گناہوں سے دور رکھیں اور ہماری اطاعت کرے۔ اور اب میری کوئی ایسی خواہش ہو رہی ہے، پرسنل ایسی ڈیزائر ہے، ایسا یا ایسی کوئی خواہش ہے جو اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہی ہے، تو ایک مومن اپنے ڈیزائر کو اور اپنی خواہشات کو ایسے موقع پر ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا اصل دنیا نہیں ہے، یا چند دن کی زندگی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، اور وہ تو آج کل 20 سال کے نوجوان جو ہے ہارٹ اٹیک سے گر کے مر جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کون کب اچانک کس کی موت ہو جا رہی ہے، کسی کو نہیں پتا ہے۔ تو ایک ایسی زندگی جس میں ہمیں موت کا ہی نہیں پتا کہ ہم جو ہے کب موت آ جائے اور کتنے زندہ رہیں گے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اور دنیا کا کوئی مقابلہ ہی نہیں آخرت کے ساتھ، یعنی کوئی کمپیئر آپ کر ہی نہیں سکتے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تم اندر میں ایک نیڈل ڈالو، سوئی ڈالو، اور اس سوئی کو باہر نکالو، تو اس سوئی پر جو پانی لگا ہے یہ دنیا ہے، اور جو سامنے سمندر موجود ہے یہ آخرت ہے۔ اللہ اکبر! آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آخرت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اور جنت کی وہ نعمتیں جو اللہ کو فالو کرنے میں ہمیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا، اور وہ انسانوں کے امیجنیشن سے باہر ہے۔ آپ امیجن کریں، آپ کے امیجنیشن میں آپ لائیں جنت، آپ کتنی لگژریس لائف کو تصور کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں، جتنی لگژریس لائف کو آپ تصور کر سکتے ہو وہ جنت نہیں ہے، جنت اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ انسان کی امیجنیشن سے باہر ہے، انسان کے تصور سے باہر ہے۔ تو اب ایک عقل مند انسان کون ہے؟ جو اس دنیا کی حقیر نعمتوں کو اس آخرت کے لیے قربان کر دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا انسان کو نہیں کمانا ہے، دنیا بھی کمانا ہے، مسلمان کو ہر فیلڈ میں رہنا ہے، لیکن اور اپنی خواہشات پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک وہ اسلام کی باؤنڈریز کے اندر ہو۔ ایسی خواہش، ایسی دنیا کمانا جو اسلام کی باؤنڈریز سے باہر نکل جائے اور ہمیں لے جائے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو روزے کا مقصد ہی یہ ہے، روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرے، اور ہمارے اندر اپنے اندر اللہ کا لحاظ اور اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ جس طرح اس رمضان میں اللہ کے احکامات کے پیش نظر تم بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہو، اسی طرح پورے سال تمہیں اللہ کے منع کردہ چیزوں سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، پروہیبٹڈ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔